بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن کے اندر محبت ہمدردی بہت زیادہ ہوتی ہے، جو ہر وقت ساتھ دینے والی ہوتی ہے اور ہر وقت اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ساتھ دیتی ہے۔ آج ہم آمنہ کے لال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کا ذکر کرنا ہے، جس کا نام شیمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وہ حلیمۃ السعدیہ کی بیٹی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھی۔ بچپن میں آپ کو لوریاں سناتی تھی، جن کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگی اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کرنے لگ گئی۔ چلتے چلتے یہ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئی، جو اپنی عمر کی ایک خاص حصہ گزار چکی تھی۔ اسے کہنے لگی کہ اتنا رقم آپ کو بھی دینے کا ہے، تو شیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کس لیے؟ سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا کہ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، تو شیمہ رضی اللہ عنہ سن کر کہنے لگی، اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سرداروں کو کہا کہ وہ میرا بھائی لگتے ہیں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں کی طرف جانا شروع کیا، تو آسمان نے وہ نظارہ بھی دیکھ لیا کہ ایک بہن اپنی بھائی کی خیمے کی طرف جا رہی ہے تاکہ اپنے بھائی سے ملے اور اپنے قیدیوں کا، اپنے قبیلے کے خاندان کا بات کر سکے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں کی طرف جا رہی تھی تو صحابہ کرام ننگی تلواروں کے ساتھ پہرا دے رہی تھی۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، یہ مدنی دور تھا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگی تو صحابہ کرام نے تلواریں اٹھائی اور پکارا، اوے دیہاتی عورت، رکتی نہیں، آگے کوچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آگے بغیر اجازت کی جبریل نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ شیمہ نے جواب دیا، میری راہیں چھوڑ دو، تم نہیں جانتے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئی اور راستہ چھوڑ دیا گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو لے کے آؤ، اس سے بات کرنی ہے۔ میری ایک رضائی بہن تو تھی، مجھ سے بڑی تھی، اس کو لے کے آؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں تو شیمہ ہی ہوں، آپ چھوٹا ہوا کرتا تھا، میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتی تھی اور آپ اپنے دندان مبارک میری پشت میں گاڑ دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے آج بھی وہ نشان میرے پشت کے اوپر موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بچپن کا وہ سارا منظر جو اپنی بہن کے ساتھ کھیلا کرتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتارا، ساتھیوں کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ، بچایا اور کہا، میری بہنہ اس کے اوپر بیٹھ جائیے۔ وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ کہا، آج آپ اتنے عرصے کے بعد آئی ہے تو میں اب آپ کو جانے نہیں دینا، اب آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ ہی زندگی کو بسر کرنا ہے۔
شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں بھیا، بات یہ ہے کہ اب تو آباد ہو گئی ہوں، اب تو گھر بھی بن گیا ہے، اب تو کنبہ ہے اور خاندان بھی بن گیا۔ شیمہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے آنے کا تکلیف کیوں کیا؟ مگر خیر اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھڑانے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرتے وقت خیمہ سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا، اے صحابہ کرام، آپ جانتے ہیں جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مشاورت کیوں نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی اور اس کو خالی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بھائیوں، پورا واقعہ تو آپ نے سن لیا۔ کیا ہم سب میں بہنوں کی اس طرح عزت ہے؟ کیا ہم سب جب بہنیں اپنے ماں باپ بھائیوں کے گھر آ جاتے ہیں تو کیا ہم اس کی اس طرح عزت کر لیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بہنوں کو وراثت میں حصہ دار بنا لیتے ہیں؟ آؤ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کی خاطر سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا، اس سے جو فدیہ لینا تھا وہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ مثال قائم کر دیا جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔